بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 16ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، 16واں پارہ، اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ کہف کا بقیہ حصہ ہے، دوسرے نمبر پر سورہ مریم مکمل ہے، تیسرے نمبر پر سورہ طٰہٰ مکمل ہے۔ تو سورہ کہف کے بقیہ حصہ میں میرے دوستو 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ اور دوسرا نمبر ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ تو یہ 2 ابتدائی باتیں ہیں 16ویں پارے میں۔ تو پہلی جو بات ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ یہ قصہ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا، کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اور جو گرتی ہوئی دیوار تھی یہ اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنا کام میں لا سکیں۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر ذوالقرنین کا قصہ تھا۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا ذوالقرنین۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج پر دیوار چن دی، اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔ یہ 2 قصے تھے میرے دوستو سورہ کہف میں اور 16ویں پارے کی ابتدا میں۔ آگے سورہ مریم میں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس میں تقریباً 11 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، اور تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو کی دعوت دینے کے اعتبار سے۔ یہ 3 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ جو ہے وہ قدر تفصیلی ہے۔ آگے جو باقی 8 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ یہ تو بہت مختصر ہے، بلکہ صرف ان کے نام ہی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں چوتھے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، 5ویں نمبر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہے، 6 نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، 7ویں نمبر پر حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، 8ویں نمبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، 9ویں نمبر پر حضرت ادریس علیہ السلام ہے، 10ویں نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور 11ویں نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آگے میرے دوستو سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔
سورۃ طٰہٰ میں میرے دوستو 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو تسلی رسول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال دیتے تھے، یعنی بڑی مشقت میں اپنی جان کو ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی۔ اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، اور تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ ارضات کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا۔ یہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، اور انہی معاملات کے تحت ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہوا۔ اور آگے میرے دوستو آخر پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائکہ بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو اور نہ ننگے، نہ پیاس سے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا تو اللہ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو شیطان میرے دوستو انسان کا کھلا اور بڑا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے ان جالوں سے، ان چالوں سے محفوظ فرمائے، اور جو کچھ اس بارے میں بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب